السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، داعیان دین کے اندر جو سب سے بڑا وصف ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ قول اور عمل کے معاملے کے اندر سچا ہو، اور جب وہ سچا ہوگا تو لوگ اس پر بھروسہ کریں گے، جب وہ سچا ہوگا لوگ اس کی باتوں کو مانیں گے، جب وہ سچا ہوگا لوگ اس کے ساتھ لین دین کریں گے، جب وہ سچا ہوگا تو لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھیں گے، جب وہ سچا ہوگا تو اس سچ کا فائدہ دعوت کے میدان کے اندر اس سے ضرور میسر ہوگا۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آپ نے رہنا ہے، کسی کے ساتھ تو رہنا ہے، تو کس کے ساتھ رہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ جب سچوں کے ساتھ آپ ہو جائیں گے تو یہی سچائی سچوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کو بھی میسر ہوگی، اور یہ سچائی آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گی۔ سچائی کی فضیلت میں پروردگار جل جلالہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی جس طریقے سے مدح و ثنا فرمائی اور ان کی شان بیان فرمائی، اس کو آپ دیکھیں سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کو بیان کرتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر پاک کو کتاب میں، بے شک وہ صدیق تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو اور آپ کی ذات کو یاد کرنے کے حوالے سے فرمایا گیا، اور آپ کے جس وصف کو اجاگر کیا گیا وہ وصف صدیق ہے۔ اور ہر نبی اسلام کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں، نبی کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ جو خدا سے دور ہیں ان کو خدا سے قریب کیا جائے، نبی کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ بھٹکے وہ کو سیدھے راستے کی تعلیم دی جائے، نبی کا مشن ہی یہ ہوتا ہے گمگشتگان راہ ہدایت کو سیدھے راستے کا مسافر بنایا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو دین کی دعوت دیتے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء نے دین کی دعوت دی، ان سارے انبیاء کرام علیہ السلام میں جو وصف نمایاں طور پر نظر آتا ہے وہ سچائی ہے، صدق۔ امت مسلمہ کے لیے اور خاص طور پر داعیان دین کے لیے یہ وصف حد درجہ کمال کا ہے، اور اسی وصف کے ذریعے آپ لوگوں کو دین کے قریب بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان قرآن مقدس نے بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور یاد کرو کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ بے شک وہ وعدہ وفا کرنے والے اور سچ بولنے والے رسول تھے، نبی تھے۔ میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ چونکہ ہر نبی اسلام کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں، اور آپ انٹلیکچوئل ونگ سے متعلق ہیں، اور آپ کا مشن بھی یہ ہے کہ آپ کالج اور یونیورسٹی کے اندر اور ہائی سکولز کے اندر اور اپنے اپنے پروفیشن کے اندر جہاں جہاں بھی آپ ہیں، وہاں پر وہ لوگ
جو اسلام کی اعلیٰ قدروں سے ناواقف ہیں، معبود برحق کی فرما برداری کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اسلام سے متعلق کنفیوژن کے شکار ہیں، آپ انہیں اسلام کی حقانیت اور اس کی سچائی کی طرف بلائیں، لیکن بلانے سے پہلے آپ میں جو کمال ہونا چاہیے، جو وصف ہونا چاہیے، وہ وصف ہے سچائی کا۔ اس لیے کہ آپ کی سچائی جو ہے وہ آپ کی آگے کی باتوں کو دین کے سلسلے میں منوانے کے لیے لوگوں کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو، بے شک وہ صدیق تھے اور نبی تھے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت ادریس ہو، حضرت اسماعیل ہو، حضرت ابراہیم ہو، ان سب کی شان جب رب قدیر جل جلالہ نے بیان فرمائی تو ان کے اس وصف کی طرف توجہ دلائی کہ وہ سچے تھے، صدیق تھے۔ اب اگر کوئی بندہ سچ بولتا ہے، بسا اوقات اس کے سامنے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ چند ٹکوں کے فائدے کی بات آ جاتی ہے تو اس کی زبان پھسل جاتی ہے، کچھ ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں جہاں اس کی زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، کبھی مالی منفعت کی خاطر انسان جھوٹ بول دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے یہ سوچا کہ سچ کے حوالے سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر میں جھوٹ بولوں اور میرا کام ہو جائے، اور اس وجہ سے وہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی زبان ہمیشہ جھوٹ سے خالی رہے، وہ جب بھی بولے تو سچ ہی بولے، اس لیے کہ قوم اس کے اوپر اعتماد کر رہی ہے اور قوم اس کے حوالے سے اچھا گمان رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی طرف منسوب ماہ مبارک ہے۔ آپ سوچو کیسا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، ڈاکوؤں نے گھیر لیا تھا نا، نکلے تھے وہ دین کی راہ کے اندر، ابھی دعوت و تبلیغ کا کام انہوں نے شروع نہیں کیا تھا، ابھی رشد و ہدایت کا پیغام انہوں نے لوگوں کو نہیں دیا تھا، ابھی تو ایجوکیشن کے سفر میں تھے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اسی سفر کے اندر ڈاکوؤں نے گھیر لیا تو آپ نے بتا دیا میرے پاس 40 اشرفیاں موجود ہیں، حالانکہ آپ نہ بولتے تو لوگوں نے تو تلاش کر ہی لیا تھا، لیکن تلاش کرنے کے باوجود ان کو ان کے پاس سے کچھ نہیں ملا تھا، لیکن غوث پاک نے اظہار حقیقت کر دیا کہ نہیں ہے میرے پاس۔ تو ڈاکوؤں کو حیرت ہوئی کہ لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں اور یہ مال کے حوالے سے سچ بتا رہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کے پیرہن مبارک یا گدڑی کو دیکھا گیا تو اس کے اندر سے 40 اشرفیاں نکلی، تو ڈاکوؤں نے یہی تو سوال کیا تھا کہ اے نوجوان، ہم نے تو تلاش کر لیا تھا، ہمیں نہ مل پایا یہ خزانہ، لیکن تم نے سچ بول دیا، تو آخر یہ سچ بولنے کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں گھر سے جب نکل رہا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹے سچ کا دامن مت چھوڑنا۔ ماں اور بھی کچھ نصیحت کر سکتی تھی، بیٹے نماز مت چھوڑنا، تلاوت مت چھوڑنا، حرام کبھی مت کھانا، حلال کا خیال رکھنا، لیکن ماں نے وہ ساری نصیحتیں نہیں کی، ماں نے بس ایک نصیحت کی، اور وہ یہ کہ بیٹے سچ کا دامن مت چھوڑنا، اس لیے کہ بچہ نمازی تو پہلے ہی سے تھا، روزے دار تو پہلے ہی سے تھا، قاری قرآن تو پہلے ہی سے تھا، حافظ قرآن پہلے ہی سے تھا، اور حلال کا خیال رکھنے والا پہلے ہی سے تھا۔ اب جو وصف آگے چل کر دعوت کے میدان میں سب سے زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے
उसी वस्फ की तरबियत की जरूरत थी और उसमें निखार लाना था। इसलिए गौसे पाक से फरमाया, बेटे सच का दामन न छोड़ना। और डाकुओं ने भी पूछा कि आपने ये सच सच क्यों बता दिया, छुपा लेते। तो गौसे पाक ने यही तो फरमाया कि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि माँ मैं सच का दामन कभी नहीं छोड़ूंगा। बस इतना सुनना था कि डाकुओं ने यही तो कहा कि आपको आपकी माँ से किए हुए वादे का ख्याल है, लेकिन हमने रब से वादा किया है, हम भूल गए। आप गवाह हो जाओ, हम डाकू गिरी से और डाकू के पेशे से हम तौबा करते हैं और आज के बाद न किसी का माल लुटेंगे, न डाका जनी करेंगे, बल्कि आज के बाद उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर चलने की आप हमें दावत देंगे। तो यहां से ये बात समझ में आई कि दावत के लिए सच्चाई का वस्फ ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये खूबी बहुत जरूरी है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई अगर आज के दौर में प्रोपेगेंडे करके अगर किसी का माइंड इस तरीके से बना ले कि आज के दौर में सच बोल करके इंसान जी नहीं सकता और सच बोलने में माअज़ल्लाह नुकसान है, तो दर हकीकत ऐसी सोच ये कुरानी सोच तो नहीं हो सकती और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाली सोच नहीं हो सकती। ऐसी सोच ये काफिरों की सोच तो हो सकती है और उनकी फिक्र तो हो सकती है, मुसलमान की फिक्र नहीं हो सकती। मुसलमान को यह फिक्र रखना चाहिए कि कुरान मुकद्दस में और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस वस्फ के मनफियत के हवाले से बता दिया गया, यकीनन वो वस्फ फायदेमंद है। अब आप देखें, सच्चाई के फायदे के हवाले से कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया, यौम यनफ़उ अस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, कयामत में माल नफा नहीं पहुंचाएगा, औलाद नफा नहीं पहुंचाएगी। जिस मालो औलाद के लिए इंसान अपनी जिंदगी की सुबह शाम खर्च करता है, वही औलादो माल कयामत में नफा नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन क्या चीज कयामत में नफा पहुंचाएगी? तो रब्बे कदीर जल्ल जलालुहु ने फरमाया, यौम यनफ़उ अस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, कयामत के दिन सच बोलने वालों को उनका सच नफा पहुंचाएगा। तो जो चीज कयामत में नफा बख्श है, वही चीज दुनिया के अंदर भी नफा बख्श है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने अपनी उम्मत से क्या ही खूब फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क़ इन्न सिद्क़ बिर्रुन इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, कि सच को लाजिम पकड़ो कि बेशक सच नेकी है और ये ऐसी नेकी है जो जन्नत तक लेकर के जाती है। तो एक दाई के लिए जरूरी है कि उसमें सबसे पहला वस्फ बुनियादी तौर पर सच्चाई का होना चाहिए कि आप जब भी बोलें, चाहे वो कॉलेज का मामला हो, यूनिवर्सिटी का मामला हो, प्रोफेशन का मामला हो या कहीं का भी मामला हो, आपकी जबान सच से तर होनी चाहिए, सच से बालातर नहीं होनी चाहिए। और अगर इसमें आपने किसी तरह से कंप्रोमाइज कर लिया और आपने सच को झूठ के साथ मिक्स कर लिया, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी दावत किसी तरीके से कामयाबी की शारा पर गामजन हो सके या आप एज अ दाई सक्सेस हो सके। ये पॉसिबल नहीं, इसलिए कि आज तक आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबा तक और सहाबा से लेकर ताबईन तक, ताबईन से लेकर तबे ताबईन और तबे ताबईन से लेकर के आज तक जितने भी दाइयाने दीन तशरीफ लाए, और किसी दाइये दीन की जिंदगी को अगर आप देखें तो उनकी जिंदगी में ये वस्फ आपको नुमाया तौर पर मिलेगा
اور اس میں کسی طریقے کا کوئی کمپرومائز آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو اگر آپ کو کام کرنا ہے اور یقیناً کام کرنا ہے تو، اور جب کام کرنا ہے تو کام کے حوالے سے تربیت کا آغاز آج ہم نے سچائی سے اس لیے کیا تاکہ آپ سچ بولنے کی پریکٹس بھی کریں، سچ کے اوپر گامزن بھی رہیں، سچ بولنے کے عادی بھی بنیں، اور جب آپ سچائی کے خود پیکر بن جائیں گے تو آپ جب کسی کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں گے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ شخص جب دنیاوی معاملے کے اندر جھوٹ نہیں بولتا تو دینی معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جب اسلام کی دعوت کوہ صفا سے دی تو دعوت دینے سے پہلے اپنے وجود کو منوایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موجود لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں، ادھر قریش کھڑے ہیں، ادھر مکہ مکرمہ کے سربر آوردہ افراد موجود ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ بھی نظر آتے ہیں اور پہاڑ کی دوسری جانب کا منظر بھی سرکار کی نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں کہوں کہ اس جانب سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ برجستہ سب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ ہم نے کبھی کچھ سنا ہی نہیں۔ تو دعوت اسلام سے پہلے اس کے آغاز کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اپنی ذات منوائی، کس وصف کے ساتھ؟ سچ کے وصف کے ساتھ، سچ کے وصف کے ساتھ۔ تو ایک مبلغ کی ذمہ داری ہے، ایک داعی دین کی ذمہ داری ہے کہ اس میں یہ وصف خاص طور پر ہونا چاہیے، اور اگر جھوٹ بول کر کے کروڑوں کا نفع ہوتا ہو اور سچ بول کر کے لاکھوں کا نقصان ہوتا ہو تو سچ بول کر کے لاکھوں کا نقصان گوارا کر لو، لیکن جھوٹ بول کر کروڑوں کے فائدے کو اختیار کرنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ کروڑوں کا فائدہ جھوٹ بول کر کے جو ملتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن سچ بول کر کے اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس نقصان کے عوض کے اندر اس کا نعم البدل عطا فرما کر پروردگار سچ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو آپ نے آج کی نشست کے اندر اس بات کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے کہ دامن سچ، دامن صدق، اس کو قطعی طور پر نہیں چھوڑنا۔ اور پھر انسان سچ کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے، سچ کے اعتبار سے اس کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ سچا ہے یا نہیں۔ اللہ خود امتحان لیتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ جب آپ ایمان لائے ہو تو اللہ آپ کا امتحان لے گا، اور رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ جب آپ نے کہا ہے کہ ہم ایمان لائے تو اللہ اب امتحان لیتا ہے کہ دیکھیں یہ ایمان لانے والے بندے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اللہ کی مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اس پر ثابت قدم ہے یا نہیں۔ تو پھر اللہ امتحان لیتا ہے، اور یہ نہ سمجھنا
کہ صرف آج کے دور کے ایمان لانے والوں کا امتحان لیتا ہے. رب فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے امتحان لیا ان سے پہلے والوں کا بھی. مولا کیوں امتحان لیا؟ امتحان لینے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. وہ جاننا چاہتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، حالانکہ وہ علیم و خبیر ہے، وہ سب کو جانتا ہے. تو اب زمانے میں ہمارا امتحان ہوگا، اور یہ امتحان اس میں اگر ثابت قدم ہم رہتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ سے بہت ساری برکتیں میسر ہوں گی. اور یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ جب مال نفع نہیں پہنچائے گا اور اولاد نفع نہیں پہنچائے گی، اس وقت اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا.